السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ انقدر درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کے اوپر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسائل کہاں سے حاصل کرنے ہیں، اور اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے اس اختلاف کو کس طرح ختم کرنا ہے، ہمارے لیے ایک نسخہ کیمیا متعین فرمایا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو ولی الامر ہے اس کی بھی اطاعت کرو۔ ولی الامر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ولی الامر کسی بھی ملک کا حاکم، اور دوسرا ولی الامر جو فتوے دیتا ہے، مسائل بتاتا ہے، عالم، اس کو بھی ولی امر کہا گیا ہے۔ ان دونوں کی اطاعت ضروری ہے، لیکن فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف کس سے ہوگا؟ اللہ سے ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ رسول سے ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اختلاف ہوگا یا ملک کے حاکم سے، یا ولی الامر جس نے مسئلے مسائل بیان کیے، بتائے، فتویٰ دیا، اس کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ فرمایا فردوہ الی اللہ ورسول، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان کی بات کی طرف رجوع کرو۔ تو اس قرآن کی آیت سے ہمارے سامنے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بات مانی جائے گی، پرکھا جائے گا مشروط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اور قرآن مجید سے۔ یعنی کوئی بھی بات اگر ابو بکر کی بھی ہمارے سامنے آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اگر مطابق ہے تو مانی جائے گی، ورنہ رد کر دی جائے گی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے تھے۔ تو ایک یہودیوں کا قافلہ آیا، کہنے لگا ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو ہم صلح تو کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے کچھ شروط ہیں، ان شروط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہم نے جتنے بھی آپ کے آدمی مارے ہیں ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے، لیکن آپ نے جتنے بھی ہمارے آدمی مارے ہیں ان سب کا معاوضہ آپ کو دینا ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، ان کو یہ بات منظور ہو یا نہ ہو مجھے منظور نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس طرح قافلے آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی شرط نہیں رکھی۔ تو فوراً جب یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے رجوع کیا اور کہا کہ کوئی بھی شرط ہم عائد نہیں کرتے۔ اب مسئلے کا حل کیسے ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی، اس کو پرکھا کس نے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ کس کے مطابق؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق۔ اس کے مطابق نہیں پایا، اعتراض کیا، اور ابو بکر صدیق نے بھی رجوع کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف اور کہا کہ ٹھیک ہے، شرط نہیں ہم لگاتے اور ایسے ہی صلح کرتے ہیں۔ اور اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بات ہمارے سامنے آئے گی، ہم اس کو پرکھیں گے قرآن کے مطابق، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسئلہ آیا، ایک زانیہ عورت کو لایا گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیا کہ اس کو جو ہے سنسار کر دیا جائے۔ ان کو سنسار کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے تو راستے کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، کہاں جا رہے ہو اس عورت کو لے کر؟ کہنے لگے کہ ہم جو ہے نا اس کو سنسار کرنے جا رہے ہیں، امیر المومنین کا آرڈر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو سنسار نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ انہوں نے کہا کہ چلو امیر المومنین کے پاس۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ساتھ لے کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، اے امیر المومنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو پاگل مرد ہے، عورت ہے، اس کا حساب نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے حساب نہیں لے گا۔ جب اللہ حساب نہیں لے گا تو آپ کس طرح اس کے اوپر حد جو ہے نا نافذ کر رہے ہیں؟ اس عورت کے اوپر جس سے اللہ نے حساب نہیں لینا، آپ اس کے اوپر حد کیسے نافذ کر رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع کیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ مانا کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بات کو پرکھا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق، اللہ کی بات کے مطابق اس کے مطابق نہیں پایا، اعتراض کیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رجوع کیا کس کی طرف؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف۔ اور اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی لایا گیا، مرتد ہو چکا تھا، انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے نا جلا دو، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو بھی اس طرح دین سے مرتد ہو جاتا ہے اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو آگ اس کو نہیں لگائی جائے گی، اس کو جلایا نہیں جائے گا۔ چنانچہ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنے، حدیث سنے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً رجوع کیا۔ سبحان اللہ۔ اب عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پرکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اس وقت تک مسلمانوں کے خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے مطابق نہیں ہے، اعتراض کیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف رجوع کیا۔ اور اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے خلیفہ تھے، ایک آدمی ولید اس کا نام تھا، اس نے شراب پی، تو انہوں نے کہا کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا 80 کوڑے لگاؤ، تو عبداللہ ابن جعفر کو حکم دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس کو کوڑے لگاؤ۔ انہوں نے گننا شروع کر دیا، 1 2 3 4 5 6، جب 40 تک کوڑے پہنچے انہوں نے کہا بس کرو۔ انہوں نے کہا کہ میرے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے 40 کوڑے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے 80 کوڑے، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف رجوع کرتا ہوں، اس کو 40 ہی کوڑے لگائے جائیں گے۔ چنانچہ 40 کوڑے لگائے گئے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو آدمی شراب پیتا تھا اس کو 40 کوڑے لگائے جاتے تھے۔ تو مختصر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو، اس وقت لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، ہم اس کی تقلید کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں امام شافعی کی ہم تقلید کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم امام مالک کی تقلید کرتے ہیں یا کریں گے اس طرح۔ تو بھی امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، کیا یہ بڑے تھے ابو بکر کی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا یہ بڑے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ کیا یہ بڑے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ کیا یہ بڑے تھے، بڑے فقیر تھے، یہ بڑے امام تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں، بلکہ ان کی باتوں کو بھی اس طرح جس طرح ابو بکر کی بات کو، عمر کی بات کو، علی کی بات کو، عثمان کی بات کو، رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی باتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں احادیث سے پرکھا جائے گا، اس طرح ان کی باتوں کو بھی پرکھا جائے گا۔ اگر ان ائمہ کی بھی بات بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے آیات کے مطابق پائیں گے تو ان کو مانا جائے گا، ورنہ نہیں مانا جائے گا۔ اور یہی دین حاصل کرنے کا، صحیح مسلک حاصل کرنے کا، صحیح مسئلے مسائل کا حل تلاش کرنے کا یہ صحیح ذریعہ ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر، جو شروع کے اندر میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اس طریقے کے ساتھ آپ نے مسئلے مسائل حل کرنے ہیں۔ اختلاف ہوگا تو کس کی طرف رجوع کرنا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں دینی علم حاصل کرنے کا، دینی مسئلے مسائل حل کرنے کا، اس طرح ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔